وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. آج کی تراویحوں میں ابتدا سے ایک مسئلہ چلا تھا، پھر انتہا میں بھی وہ مسئلہ آیا، اور اس مسئلے کو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور وہ مسئلہ ہے ابلیس اور آدم کا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمایا تو آدم کا پتلا ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی. شیطان اس کے چکر لگاتا تھا، دیکھتا تھا کہ یہ کیسا ہوگا. فرشتوں نے تو پہلے ہی یہ کہا تھا کہ اے اللہ اگر ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا دنیا میں تو شر و فساد پیدا کرے گی. شیطان بھی دیکھتا تھا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، بڑا ہوشیار. اللہ رب العزت نے جب اس میں جب روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ان کو علم کی دولت سے سرفراز کر دیا. اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں کیا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا کہ مولا ہم نہیں جانتے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے بتایا. حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم تم بتاؤ، انبئہم. تو آدم نے وہ ساری چیزیں فر بتا دیں. تب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم. تو اللہ رب العزت فرماتا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کر دیا. اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تو کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ آیتیں آج پڑھی گئیں. اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. میں بلند ہوں، آدم تو پستی والا ہے. اگر آپ آگ جلاؤ تو کیا ہوگا؟ آگ اوپر کو جاتی ہے، اور مٹی لے کے ڈالو تو کہاں جائے گی؟ نیچے جائے گی. کہنے لگا میں بڑا ہوں آدم سے، میں سجدہ نہیں کروں گا. کہیں بلندیاں پستیوں کو سجدہ کرتی ہیں؟ یہ خلاف عقل بات ہے. اللہ رب العزت کو یہ بات ناپسند ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا. جب نکالا
تو کہنے لگا اب تو نے دربار سے تو نکال ہی دیا ہے، انذرنی الی یوم یبعثون، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ میری عمر بڑھا دی جائے اور مجھے قیامت تک کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا جا تجھے دی۔ جب مہلت لے لی، اب اس کے بعد کہنے لگا کہ یہ جو آدم ہے اس کی وجہ سے مجھے اپنے دربار سے نکالا، جنت سے نکالا، میں اس آدم کو اس لائق نہیں چھوڑوں گا کہ یہ جنت میں آ سکے، جنت کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ، بری چیز کو بھی اتنا خوبصورت اور بہتر بنا کر پیش کروں گا کہ انسان ریس جائے گا اس پر، نہ چاہتے ہوئے بھی اسی سے دل لگا بیٹھے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا اچھا، دھمکی دیتا ہے تو اس سے جو کر ملے وہ کرنا، لیکن ہمارے جو نیک بندے ہیں تو 1000 داؤ چلانا، وہ تیرے چنگل میں نہیں آئیں گے۔ اور ایک اور بات، آدم کی اولاد میں سے موت سے پہلے پہلے جو بھی توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو تیرا کام کیا ہے؟ بہکانا، دین سے دور کرنا، برائیوں سے قریب کرنا، برائیوں کا عادی بنا دینا۔ اب برائی کر رہے ہیں تو گنہگار ہو رہے ہیں، تو گنہگار ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے، تو یہی چاہتا ہے نا۔ لیکن میرے پاس بھی ایک نسخہ ہے کہ اگر یہ توبہ کر لے گا، استغفار کرے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ اب کتنے ہی گناہ کرے انسان، اگر توبہ کر لے تو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ تو شیطان ساری زندگی انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جس کو چھوڑ دے۔ یہاں تک کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے ارشاد فرمائی، ان الشیطان یجری کمجرى الدم، تمہارے جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہارے خون دوڑتا ہے، ہر ایک انسان۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کے اندر بھی، آپ کو بھی بہکاتا ہے؟ کہا کہ ہاں، میرے پیچھے بھی لگا رہتا ہے، میرے اندر بھی دوڑتا ہے، لیکن جب میں اس کے بس میں نہیں آیا، چنگل میں نہیں پھنسا، تو بعض شارحین حدیث نے اس کا مطلب بتلایا کہ وہ مسلمان ہو گیا، وہ شیطان مسلمان ہو گیا، بہکانے سے توبہ کر لی، اب میری فرما برداری قبول کر لی ہے۔ اور ایک معنی فاسلم کا کہ میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، وہ میرے اوپر غلبہ نہیں پاتا، دوسرے لوگوں کے اوپر غلبہ کر لیتا ہے۔ تو شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ڈھکا ہوا نہیں، چھپا ہوا نہیں، کھلا ہوا دشمن۔ لیکن یہاں پر بات ایک دوسری کہنا تھی، یہ باتیں تو ضمناً آ گئیں، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں افضل ہوں، میری پیدائش نار سے ہے، اور آدم کی پیدائش کیسے ہے؟ مٹی سے ہے، اور مٹی یہ حقیر ہے، ذلیل ہے، میں افضل ہوں۔
شیطان کا یہ فلسفہ، شیطان کی یہ بات بعض لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ اب وہ لگے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو انسانیت سے نکالنے۔ تو بعض لوگ ہمارے یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں کہ اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بشر کہا تو گستاخی کی، توہین کی۔ کیوں؟ کہا کہ آپ بشر نہیں، آپ بشر نہیں ہیں، پھر آپ نور ہیں، آپ نور ہیں، آپ بشر کہہ رہے ہو، بشر کہہ کے آپ توہین کر رہے ہو۔ وہی سوچ شیطان والی کہ بشر تو حقیر ہے، بشر تو ذلیل ہے، بشر تو کم درجہ ہے، کم رتبہ ہے۔ شیطان والی سوچ آج تک ہمارے بھائیوں کے دماغ میں چل رہی، اور یہ بات شیطان کی ایسا نہیں ہمارے زمانے کے لوگوں کے دماغوں میں ہے، پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ نور کو افضل، نار کو افضل اور خاک کو حقیر سمجھتے تھے۔ اب یاد کرو، ابھی تو نہیں آیا، آئے گا نا حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن شریف میں، جب عزیز مصر کی بیوی نے، جب اس کی بہت بدنامی ہونے لگی تو مصر کی بڑے بڑے خاندانوں کی خواتین کی اپنے یہاں دعوت کی، اور دعوت کر کے سب کے ہاتھوں میں سیب دیے اور چھری دی، چاقو، اور کہا جب میں کہوں تب تم اس کو کاٹنا۔ کیا ٹھیک ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دروازے کے پیچھے اس نے چھپایا ہوا تھا، تو اشارہ کیا کہ نکلو، تو وہ عورتیں سب ایسے بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے میں داخل ہوئے اور ایسے نظریں نیچی کرتے ہوئے نکل گئے۔ فقطعن ایدیہن، ان عورتوں کی نظر کہاں تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے رخ انور پہ تھی۔ تو حکم کیا تھا عزیز مصر کی بیوی کا کہ جب میں کہوں کہ اب کھاؤ تب کھانا شروع کرنا، سیب تراشنا۔ ادھر کا یوسف نکلو، اشارہ کیا اور کہا کھاؤ، کھانا شروع کرو، تو ہاتھ میں چاقو ہے اور ایک ہاتھ میں سیب ہے، اور نظر کہاں ہے؟ یوسف علیہ السلام پہ، تو سب اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ کسی کی نظر سیب پر نہیں رہی، دھیان بھی نہیں رہا، توجہ بھی نہیں رہی۔ وقطعن ایدیہن، اور ایک کا ہاتھ نہیں کٹا، سبھی کا ہاتھ کٹ گیا۔ وہ چھری، وہ چاقو ان کے ہاتھوں میں، بجائے سیب کاٹنے کے ہاتھ کاٹ بیٹھے۔ تو کیا کہا؟ قرآن شریف نے اس کو نقل کیا ہے، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ کہنے لگیں زلیخا، ہم تو تجھے یوں ہی بدنام کرتے تھے، یہ تو واقعی کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا فرشتہ ہے۔ کیا کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی بشریت کا انکار کیا، اور کیا کہا؟ ملک ہے، فرشتہ ہے، فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ تو یہ ہمارے زمانے کے جو یہ بھائی ہیں جو رسول اکرم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، یہ مصر کی ان جاہل اور گمراہ عورتوں کے مسلک پر ہیں۔ انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کی بشریت سے انکار کر دیا، لیکن حقیقت میں حضرت یوسف علیہ السلام بشر ہی تھے۔ لیکن جب ان کی
خوبصورتی، ان کا حسن و جمال عام انسانوں سے بالا تر دیکھا تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بہت ہی پہنچا ہوا فرشتہ۔ ایسے ہی مکے والوں کو آپ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے کہا اللہ کی عبادت کرو، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو کہنے لگے یہ لوگ کل تک ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، کام کرتے تھے، آج کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، رسول ہوں۔ ارے کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، کام کرتے تھے، رسول ہونے میں اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو چلے پھرے، کھائے پیے، آئے جائے، کام کرے، وہ رسول نہیں ہو سکتا؟ نہیں، کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو بھیجنا ہی تھا رسول تو کسی فرشتے کو بھیجتا، انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ اہل مکہ نے بھی رسول اکرم کو رسول ماننے سے انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بشر ہیں۔ وہ تو جانتے تھے نا کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، قریش خاندان کے انسان ہیں، ہمارے جیسے ہیں، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان کے دماغ میں کیا تھا کہ جو رسول ہو، رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے زمانے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ رسول ہیں تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فارمولہ ایک ہی ہے، تھوڑا سا الٹ دیا بھائی لوگوں نے۔ وہ کہتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، یعنی بشر کو دونوں ہی کمزور مانتے ہیں، رسالت کے رسول اور نبی ہونے کے لائق نہیں سمجھتے۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، نوری مخلوق مانتے ہیں، بشر نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو بڑھا رہے ہیں، جبکہ بڑھا نہیں رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں۔ کام کیا کر رہے ہیں؟ رسول اکرم کی توہین کرنے کا، آپ کا درجہ گھٹانے کا، اور سمجھ کیا رہے ہیں کہ ہم بڑھا رہے ہیں؟ ہے نا عجیب بات؟ گھٹا کیسے رہے؟ گھٹا ایسے رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسے بنایا؟ مٹی سے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی بنیاد پر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ نور ہوتے تو وہ سجدہ کرنے سے منع کرتا؟ نہیں، تو نور نہیں مانتا تھا، بشر مانتا تھا، اور بشر خاکی ہے، اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو نوری مخلوق تھی، اور اس میں یہ شیطان بھی اپنی عبادت کی وجہ سے شامل ہو گیا تھا جا کر، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو سجدہ کرایا کس سے؟ نوری مخلوق سے۔ اب یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے کہ جس کو آپ سجدہ کریں یا کوئی سجدہ کرے تو جس کو سجدہ کریں وہ افضل ہوتا ہے یا جو سجدہ کرے وہ افضل ہوتا ہے؟ جس ذات کو سجدہ کرایا جائے وہ افضل ہے یا جو سجدہ کرے وہ افضل ہے؟ ظاہر ہے کہ ساجد کے مقابلے میں مسجود جس کو سجدہ کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے، عابد کے مقابلے میں معبود افضل ہوتا ہے، ایسے ہی ساجد کے مقابلے میں مسجود ایک سجدہ کرنے والا ہے اور وہ فرشتے ہیں۔ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ بشر ہے۔ تو افضل کون ہے؟ افضل بشر ہے، تبھی تو اس کو سجدہ کرایا اللہ رب العزت نے۔ اب یہ ہمارے بھائی بے خیالی میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے نکال رہے ہیں، جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، جس کو سجدہ کیا گیا ہے، جب آپ اس مخلوق سے آپ نکال دو گے تو گویا کہ آپ نے جس کو سجدہ کیا گیا تھا اس مخلوق سے آپ نے نکالا، اور کس میں شامل کر لیا؟ جس نے سجدہ کیا۔ فرشتے کیا ہیں؟ نوری مخلوق۔ آپ کیا کہتے ہو کہ حضور بھی نوری ہے، فرشتے بھی نوری ہیں، تو نوری مخلوق نے تو سجدہ کیا تھا۔ سجدہ کس کو کیا تھا؟ اس مخلوق کو جو مٹی سے بنائی گئی ہے۔ تو افضل کون تھا؟ جو مٹی سے بنائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں کئی جگہ پر، ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے اور بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں، لیکن انسان کو ان تمام میں شرف، کرم اور بزرگی اور درجے عطا فرمائے۔ تو بے خیالی میں کیا کر رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹا رہے۔ تو کیا ہمارے نبی نور نہیں ہیں؟ نہیں، نور ہیں، ہمارے نبی نور ہیں۔ ہم نور کا انکار نہیں کرتے۔ نور ہونا الگ بات ہے اور نوری ہونا الگ بات ہے۔ آپ لوگ اگر سمجھتے ہو اس مسئلے کو تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ نور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی صفت نور ہے۔ یہ اتنی لائٹیں یہاں جل رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نور ہے۔ ابھی اس کا مین سوئچ بند کر دو، کیا ہو جائے گا؟ ساری مسجد میں اندھیرا ہو جائے گا۔ ہو جائے گا اندھیرا۔ اندھیرا کیا ہے؟ تاریکی، ظلمت۔ اندھیرا ہو گیا، اب سوئچ آن کر دو، ساری بتیاں پھر سے جل گئیں، پھر کیا ہوگا؟ اجالا ہو جائے گا۔ تو یہ نور کا کام ہے۔ نور کا کام ہے اندھیرے کو دور کرنا، ظلمتوں کو، تاریکیوں کو کافور کرنا، ختم کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ظلم کی، جہالت کی اور غیر اللہ کی عبادت کی، اونچ نیچ کی، یہ جتنی بھی ضلالتیں، گمراہیاں اور تاریکیاں تھیں، آپ کے آنے سے سب دور ہو گئیں۔ لوگ اپنے رب کو پہچاننے لگے اور اپنے رب کو جان کر اس کی عبادت کرنے لگے، بت پرستی چھوڑ دی، ایک دوسرے پر ظلم کرنا چھوڑ دیا، انسان کو انسان مان کر اس کی عزت کرنے لگے۔ تو آپ نور ہیں، لیکن نوری ہے، یعنی جیسے فرشتے ہیں نوری مخلوق، ایسے ہی آپ بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں نور مجسم ہے۔ نور مجسم کہنے میں فضیلت نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم کا درجہ آپ گھٹا رہے ہیں۔ نور مجسم کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم نور کا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر بھائی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نوری مخلوق تھے تبھی تو آپ کا سایہ نہیں تھا، حالانکہ یہ بات بھی بالکل بوگس ہے، جھوٹ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نوری تھے۔ چلو مان لیا نوری تھے، لیکن کپڑے تو پہنتے تھے نا، یا نہیں پہنتے تھے؟ پہنتے تھے، کپڑے پہنتے تھے۔ تو سورج کی روشنی میں کپڑوں کا سایہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اور وہ کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں، تو سایہ وہ کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا۔ بات یہ لمبی ہو جائے گی اور وقت ہمارے پاس نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بات کہہ کے ختم کرتے ہیں۔ بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کا سایہ لے لیا، اٹھا لیا، سایہ ختم کر دیا۔ کس لیے؟ تاکہ کسی انسان کا پیر رسول اکرم کے سائے پر نہ پڑے، توہین ہو جائے گی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہمارے بھائی لوگ جو ہے، جو عام لوگ ہیں بغیر پڑھے لکھے، ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے، ہاں اللہ رب العزت نے تاکہ آپ کی توہین نہ ہو آپ کا سایہ لے لیا. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو بہت بڑی ہے، آپ کا درجہ تو اللہ کے بعد ہے. ہم تو ان کے غلاموں کے غلام جو ہے ان کے بھی خاک پا کے برابر نہیں ہیں. لیکن کوئی آئے کتنا ہی بڑا 30 مار کھاں، کوئی کتنا ہی بڑا پہلوان، اور ذرا ہمارے سائے پر پیر رکھ کے دکھائے ہمیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے سائے پر پیر نہیں رکھ سکتا کوئی. تو جب ہمارے سائے پر پیر نہیں رکھ سکتا تو رسول اکرم کے سائے پر پیر کون رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. اگر آپ میں سے کسی کے دماغ میں آ رہی ہو کہ میں رکھ دوں گا تو رکھ کر دیکھ دو. ارے ہمارے کیا ہے، کسی بچے کے سائے پر آپ پیر نہیں رکھ سکتے. ایک ذرا سے بچے کے سائے پر پیر نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سائے پر پیر رکھنے آپ جاؤ گے تو سایہ فوراً آپ کے اوپر آ جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ پریکٹیکل کر کے دیکھو. سائے کو کوئی بھی اپنے پیر کے نیچے نہیں کر سکتا، سایہ ہمیشہ اوپر ہی رہے گا. تو ان بھائی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، کہتے نہیں آپ کا سایہ نہیں تھا، اور میلاد میں کہتے ہیں کہ وہ سایہ رکھ لیا تھا اور یہ کر دیا تھا. وہ بالکل ڈھکوسلے ہیں، جھوٹی باتیں ہیں. سایہ تو کسی بھی انسان کا، کوئی بھی انسان اس پر پیر رکھ ہی نہیں سکتا. اتنی طاقت ہی کسی کے اندر نہیں ہے. جب بھی وہ پیر رکھنے جائے گا وہ سایہ اس کے پیر کے اوپر آ جائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صفت نور ہے. تو ہم مانتے ہیں ہمارے رسول نور ہیں اور آپ بشر ہیں، کیونکہ بشر کی جو فضیلت ہے وہ اللہ رب العزت نے کسی اور کو عطا نہیں کی. نبی بھیجے، رسول بھیجے، جنوں میں سے نہیں بھیجے. وہ ناری مخلوق ہے، فرشتوں میں سے نہیں بھیجے، وہ نوری مخلوق ہے. سارے رسول، سارے نبی کائے میں بھیجے؟ بشر میں بھیجے، کہ ان سے افضل کوئی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے وہ کسی فرشتے کا بھی درجہ نہیں ہے. تو درجے اور مرتبے میں ہمارے حضور کے برابر کوئی نہیں ہے. لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے بتایا بشر ہی ہے. اور جو لوگ اس میں اور آگے پیچھے کرتے ہیں تو بات لمبی نہ ہو جائے. جو آج کل یہ سید لوگ ہیں، یہ کیا ہیں؟ حضور کی اولاد ہے نا، حضور کی اولاد ہے. اگر آپ نور کے بنے ہوئے تھے تو آپ کی اولاد بھی نور کی ہوگی. بھئی جامن کے درخت پر جامن ہی لگے گی کہ امرود لگیں گے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ امرود کے درخت پر جامن لگ رہی ہے؟ تو آپ کی جو اولاد تھی وہ اولاد بھی بشر تھی. تو آپ یہ سید حضرات جو ہیں ان کو ذرا سا کر کے دیکھو، یہ کیا ہے، نور ہے کہ بشر ہیں تمہاری طرح سے؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے جو یہاں پر ہمارے ہندوستان میں زیادہ پھیلائی گئی ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا قل انما انا بشر مثلکم. ہمارے لیے نہیں چھوڑا، کسی اور کے لیے نہیں. اللہ نے خود اپنے نبی سے کہا آپ کہو قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی بشر ہوں جیسے تم بشر. بشریت میں آپ بشر ہیں، لیکن درجے اور مرتبے میں کوئی بھی آپ کے درجے اور مرتبے کو نہیں پہنچا. درجے مرتبے الگ چیز ہیں، باقی بشر ہونا الگ چیز ہے.
ایک ملک کا سربراہ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، کہنے کو وہ بھی انڈین ہوتا ہے اور ہم بھی انڈین ہوتے ہیں، لیکن ہماری کیا حیثیت ہوتی ہے اور اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ اگر آرڈر دے کہ یہاں پر گولی چلا دو تو فوراً گولی چلا کے سینکڑوں انسانوں کو مار دیتے ہیں لوگ، اور ہم پہ ظلم ہوتا رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، ایک آدمی بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آتا، حالانکہ وہ بھی انڈین ہے، ہم بھی انڈین ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے درجے مرتبے کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ یہ ہے کہ انسانوں میں، جنوں میں، فرشتوں میں کوئی آپ کے درجے اور مرتبے کے برابر نہیں ہے، لیکن بشر آپ بھی ہیں جیسے اور لوگ بشر ہیں، سارے لوگ بشر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔